والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى أصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا یقیناً آپ سب احباب مبارکباد کے مستحق ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے اور سننے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ! یقیناً یہ خوش نصیب لوگوں کا حصہ ہے جو نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ چند باتیں آپ سے کرنی ہے احادیث کی روشنی میں، میری نیت ہے ہم یہاں سے سیکھ کر جائیں توجہ میری طرف رکھیں انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت حاضر فرمائے۔ دن رات نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے سلسلہ میں محفلیں سج رہی ہیں، مختلف مساجد کے اندر، گلیوں میں، محلوں میں حضور کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کسی محفل میں چہرے پر دعا کی بات ہو رہی ہے تو کہیں واللیل کی زلفوں کا تذکرہ چھڑا ہوا ہے، کہیں علم نشرہ کے سینے کی بات ہو رہی ہے تو کہیں طٰہٰ کی پیشانی کی بات ہو رہی ہے، کہیں ما زاغ البصر وما طغیٰ کی سوڑی اکھیوں کی بات ہو رہی ہے، تو کہیں لا اقسم بہذا البلد کے مصداق قدموں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ غلام جس محفل میں جا کے جو ذکر کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، یہ فقط اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے اوصاف مکمل بیان کر ہی نہیں سکتے، ہم تو صرف حق محبت ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! ہم تو صرف حق محبت ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی جو حقیقت ہے شاعر کہتا ہے محمد سر وحدت ہے، محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانا۔ ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا اور یہ کوئی شاعر نہیں کہہ رہا، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، فرمایا اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی یہی بات کی، اعلیٰ حضرت کے برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا آپ فرماتے ہیں خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی۔ خدا بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بہت بڑی بات ہے، جدا بھی نہیں کہہ سکتے، کریں کیا؟ آپ فرماتے ہیں خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، یا رسول اللہ اسی پر مجھ کو چھوڑا ہے، جانے کہ کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، مل کر بولو یا رسول اللہ اسی پر تم کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ سبحان اللہ! ہم جو نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے سلسلہ میں مختلف اہتمامات کرتے ہیں، خدا کے بندو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر رہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے اپنے غلاموں کا چناؤ ہوتا ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں۔
اور اس میں کوئی ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنا جناب امتی ہونے کا حق ادا کر دیا. ہم جن کے شہر میں بیٹھے ہیں محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ پتہ کیا فرماتے ہوتے؟ آپ فرماتے تھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، میرے اور آپ کے لیے جو نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ امتی کہا ہے. اللہ اللہ امتی طلباء بیٹھے جانتے ہیں لفظ امت کی اضافت یا نسبتی کی طرف ہے. امتی اے میری امت، میری امت اس کی اپنی لذت ہے. سارا جہان نبی پاک علیہ السلام کو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا امتی، میں آپ کا امتی، میں آپ کا امتی. قربان جائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صدقوں پر. جب حضرت فرما دے امتی تو واقعی میرا امتی ہے. مقصد اعظم پاکستان نے بڑی پیاری گل کی تھی. آپ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں جو حضور نے میرے اور آپ کے لیے ایک دفعہ امتی کہا ہے نا، امتی ساری زندگی یا نبی یا نبی یا نبی کہتا رہے تو ایک بار امتی کہنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد. حضور علیہ السلام نے جو ایک بار امتی کہا ہے نا، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. بے شک نہیں ہو سکتا. اس کی نبی پاک علیہ السلام کی جو ہم پر شفقت ہے، لیکن پھر بھی اگر کچھ اہتمام کر لیا تو انہی کا تو ہے، یہ انہی کا ہے. کیونکہ کائنات میں جس کو جو ملا ہے وہ مصطفیٰ کے قدموں کا صدقے تو ملا. اعلیٰ فرماتے ہیں واللہ جس کو جو ملا ان سے ملا، واللہ جس کو جو ملا ان سے ملا، کیونکہ بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور بے واسطے ان کے خدا کچھ عطا کرے. بے واسطے نہیں، میں ڈائریکٹ لے لاں گا، میں ڈائریکٹ تارہ جوڑ لاں گا. خدا کے بندے یہ ایک لائٹ چل رہی ہے کہ ڈائریکٹ ٹرانسفارمر سے نہیں جڑ سکتی. تم مدینے کے پاور ہاؤس سے انہیں کرنٹ کیسے جوڑ دو گے؟ آپ کو یہ راستے اختیار کرنے پڑیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈائریکٹ رب کی بارگاہ سے ہم فیض لے ہی نہیں سکتے، مصطفیٰ کے دروازے سے ہو کے جانا پڑے گا. یہ واسطے ان کے خدا کچھ عطا کرے. بادشاہ غلط یہ حوث بے بصر کی ہے. تیری آنکھیں کوئی نہیں یہ تے وہ کہہ سکتا جس کو نظر آ رہا ہے آنکھ والا تیرے جو بندہ نظارہ دیکھے کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. بے شک بے شک. آنکھ والا جانتا ہے کہ اگر کچھ لینا ہے تو مصطفیٰ کے دروازے پہ دستک دینی ہے، حضور کے دروازے پر دستک دینی ہوگی. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. بے شک. بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آ کر اس کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کیا سوال کیا؟ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے غلام قیامت کا پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے لیے خاص تیاری تو نہیں ہے، البتہ اتنا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میں آپ سے محبت کرتا ہوں. شاعر اسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا المرء مع من احب. فرمایا سن پھر قیامت کے دن جو جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا، وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا. اچھا حضرت صبان کا بھی اسی طرح کا واقعہ ملتا ہے. آپ کا رنگ زرد ہونا شروع ہو گیا. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ صبان کو بیماری ہے، کو عارضہ لاحق ہو گیا؟ اس کے نہیں. میں جس طرف لانا چاہ رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ ذرا سنیے. یا رسول اللہ بیماری کوئی نہیں، فرمایا چہرے کا رنگ زرد ہے. یا رسول اللہ ایک ہی غم کھایا جاتا ہے. دنیا میں جب کوئی پریشانی آتی ہے آپ کے چہرے بدبہار کو دیکھتا ہوں مالک پریشانی دور کر دیتا ہے. یا رسول اللہ قیامت کے دن جنت و دوزخ کے فیصلے ہونے، اللہ نے اپنی رحمت سے وہ جنت کا فیصلہ کر بھی دیا. آپ تو انبیاء سے سب سے اونچے مقام ملاقات کیسے ہوگی؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان صحابہ کرام کے دلوں میں کیسی محبت تھی. دنیا کے اندر بھی چہرے بددعا کو دیکھ کے سکون پاتے ہیں، اور اگر دنیا کے اندر کسی بات کی پریشانی ہے تو وہ یہ یا رسول اللہ قیامت میں بھی آپ کو کیسے دیکھیں گے؟
آپ امتی ہیں، میں حضور کا امتی ہوں، میرے اور آپ کے دل میں نبی پاک کے دیدار کی کتنی تڑپ ہے۔ بہت تڑپ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا۔ ایک دفعہ جب نبی پاک کو معراج کا دلہا بنایا جا رہا تھا، اعلیٰ حضرت پتہ کی فرمایا، آپ نے فرمایا جو ہم بھی وہاں ہوتے خواتے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترے، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دل لکھے تھے، ہمارے مقدموں نے ساتھ نہیں دیا، یا سیدہ آپ کا زمانہ نہیں۔ لیکن اگر مقدر ساتھ دیتی آپ کا زمانہ باتیں کو گردے راہ اٹھا کے اپنی آنکھوں میں رکھ لینے کو ہم اپنا آنکھوں کا سرما بنا لیتے، باقی سعادت سمجھتے۔ چلو اس وقت تو نہیں ہو سکا، کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم قیامت کے دن ہی نبی پاک کے قریب ہو جائیں؟ اسی کی کوئی کوشش کر لیں۔ آپ نے کہا صحابہ کرام نے یہی مانگا، حضرت ربیعہ سے حضور نے کیا فرمایا تھا؟ سالنی یا ربیعہ، بخاری کی روایت، سالنی یا ربیعہ، ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے قدموں میں بیٹھنے والے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے پر دعا کی زیارت کرنے والے، وہ احباب جو نبی پاک کے قدموں میں بیٹھ کر فیض حاصل کرنے والے، وہ جب چہرے کو دیکھ چکے تھے، وہ پہچان چکے تھے، جب جان چکے تھے تو ان کو اگر کسی چیز کی تڑپ تھی تو وہ چہرے پر دعا کی تھی۔ میرے اور آپ کے دل میں بھی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ یا اللہ چھپ چھپ کے جہاں سے انہیں دیکھ سکوں میں، چھپ چھپ کے جہاں سے انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ ہے پیارے خدا دے۔ ایسی جگہ چاہیے۔ طریقہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ میری ذات پہ درود پڑھا۔ وہ زمانہ نہیں پاس ہے جو مقدروں نے ساتھ نے دیا، تو سرکار درود پڑھ کے کتنی کی کوشش کر رہے ہیں؟ جیڑا ہاتھ پاس لگے ہو تو کام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ درود پڑھ لو وہاں قربت نصیب ہو جائے گی، وہاں میرا قرب نصیب ہو جائے گا، پھر کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کام کریں جو نبی علیہ السلام کے وہاں قریب کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کے ثبوت کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم بھی آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، محبوب جو ہوتا ہے نا اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ محبوب کی ہر چیز پیاری لگتی ہے، محبوب میں عیب نظر نہیں آتا۔ جس کو محبوب میں عیب نظر آتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے میں نے محبت کی ہے، وہ اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ محبوب جس کو بنا دیا جاتا ہے اس کے اندر عیب کو نہیں نظر آتا۔ میں گل کر رہا ہوں کہ دنیا کے جھوٹے محبوب ہون اس میں عیب نظر نہیں آتا، تو جو مدینے کا آمینہ کا لال ہو، مدینے کا چاند ہو، تاجداروں کا آقا ہو، مدینے کا سردار ہو، عالم عالی کا مختار ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تمام عیوب سے مبرہ پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ جب دنیا کے جھوٹے محبوبوں میں عیب نظر نہیں آتا تو نبی پاک علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں، حسان بن ثابت نے فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو تو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے، اور فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ گویا کہ آپ کو تو ایسے پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے، جیسا آپ چاہتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کے ثبوت کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ہر محبوب چیز بھی بندے کو پیاری لگتی ہے۔ میں چاہتا ہوں مثالہ دینا چاہتا پھر ہم اپنی محبتوں کا معیار دیکھیں اور پرکھیں کہ آج ہماری محبتیں کیا لانوں تک رہ جائیں گی، ہم اپنی عملی زندگی میں تبدیلی کب لائیں گے؟ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار یوں ہونا چاہیے جیسا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے بھی فرمایا سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے، سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے، عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا۔ فرمایا محبت نبی پاک سے اگر کرتے ہو تو پھر حضور کی ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے۔ جس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ گئے مدینہ شریف، کہاں گئے؟ مدینہ شریف۔ مدینہ شریف گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ گنبد خضرا کی طرف دیکھ کر زاروں چار رو رہا، پرانے کپڑے پہنے ہوئے، چھوٹا لباس ہے،
آپ قریب گئے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بچہ یتیم ہے. بچہ کیا ہے؟ یتیم ہے. آپ کو جب پتہ چلا بچہ یتیم ہے آپ نے فرمایا بیٹا تم ایسا کرو میرے ساتھ پاکستان چلو, میرے لاکھوں مرید ہیں, تمہیں نیا لباس بھی دیں گے, تمہیں اچھا کھانا بھی دیں گے, بڑی سہولتیں دیں گے, بچہ میرے ساتھ پاکستان چلو. وہ بچہ جو بظاہر چھوٹی عمر کا تھا لیکن جس کی نگاہ گنبد خضرا پہ لگی تھی, اس نے جب ایک سوال کیا نا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے, تو پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا پیر صاحب آپ مجھے پاکستان میں جانا چاہتے ہیں, مانا آپ کے لاکھوں مرید ہیں, ہزاروں نعمتیں مجھے مل جائیں گی, کیا بتائیں وہاں گنبد خضرا بھی نظر آئے گا, وہاں گنبد خضرا بھی نظر آئے گا. جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا بچے اگر وہاں گنبد خضرا نظر آتا تو جماعت علی شاہ یہاں اتنا سفر کر کے کیوں آتا؟ وہاں گنبد خضرا کے نظارے نہیں ہیں, میں اس لیے یہاں آیا ہوں. بچے نے کہا پھر پیر صاحب سنیے مجھے مدینے کی جدائی منظور ہے لیکن مدینے کی جدائی منظور نہیں ہے. لہذا مجھے مدینے کی گدائی منظور نہیں, گدائی منظور ہے, مجھے مدینے کی جدائی منظور ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا, اور تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں, تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی میں. یہ ہے مدینے سے محبت کا. میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں جاؤں گا, مجھے مدینے سے پیار ہے, مجھے ایسی بات, مجھے نیا لباس نہیں چاہیے, مجھے اچھے کھانے نہیں چاہیے, میں یہاں کے خشک ٹکڑوں پہ گزارا کروں. کیا ان کو مدینے سے محبت, مدینے سے. امام مالک کو کتنی مدینے سے محبت تھی. آپ مدینہ المنورہ سے جاتے ہی نہیں تھے, آپ باہر بہت کم نکلتے تھے. کیوں کہ کہیں ایسا نہ ہو مدینے کے باہر مجھے موت آئے. یہ محبت ہے کہ مجھے مدینے سے باہر موت نہ آئے, مدینہ میں موت آئے. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے, جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے. کیوں فرمایا جس کو مدینہ میں موت آئے گی میں مصطفیٰ اس کی سفارش کروں. مرشد اعظم پاکستان میں جسے حدیث پڑھی نا, آپ مدینہ شریف گئے, مدینہ شریف جا کر آپ نے حدیث آپ کے ذہن میں تھی, مرشد اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے کچھ بال اتارے, کچھ ناخن اتار کر مدینے کی سرزمین پہ مرشد اعظم پاکستان نے تھوڑی مٹی اٹھائی, ان کے نیچے دفن کر کے کہنے لگے آنکھوں میں آنسو آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث پڑھی ہے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے, مدینے میں دفن ہو جائے. قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا میرے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا, میرے بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا, پہلے میں جنت البقیع پہ مدفون افراد کو اٹھاؤں گا, اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا. مرشد اعظم پاکستان کہنے لگے یا رسول اللہ مدینے میں مرنا تو میرے اختیار میں نہیں ہے, جو میرے اختیار میں ہے میں کب چلا ہوں, میرا اگلا کام آپ اپنی رحمت سے فرما لیجیے. یہ مدینے سے محبت ہے, کیا بات ہے, یہ مدینے سے محبت ہے. ایک بزرگوں کے بارے میں نہیں آتا, غالباً یہ بھی پیر جماعت علی شاہ صاحب کے قریبی تھے, یہ مدینہ شریف گئے تو انہوں نے وہاں پر ایک بلی دیکھی جو گنبد خضرا کے قریب ہی رہتی تھی. آپ اس کو دودھ ڈالنا شروع کر دیا, وہ بڑی مانوس ہوگی, ارادہ بنا پاکستان لے جانا. پھر جو آپ کے دوست تھے ان کے خواب میں رات نبی علیہ السلام تشریف لائے, فرمایا کہ یہ بلی نے میرے سے شکایت کی ہے کہ یہ مجھے مدینے سے دور لے جانا چاہتا ہے. یا رسول اللہ میں آپ کا راہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی, خدایا میں آپ کے راہ پہ رہنا چاہتی ہوں, لہٰذا مجھے یہاں رہنے دیا جائے. مدینے کی جو محبت ہے وہ تو جانور بھی جانتے ہیں. کہتے ہیں جب انہوں نے خواب کے بعد جا کے بتایا نا کہ آپ مدینے سے اس کو نہ لے کے جائے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اچھا رو کیوں رہا, کیا میں رو اس کو رہا کہ مدینے دی بلی دی مدینے والے نہیں جان دیے, پاکستان کے بلے کیوں نہیں جان دیے. یہ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کائنات کے اندر جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کے چرچے ہو رہے ہیں, یہ مرحبا یہ مصطفیٰ کے نعرے لگ رہے ہیں, یہ لائٹنگ, یہ جھنڈیاں, یہ جلوس میلاد, یہ شاہکان رسول کی محفلیں, کہ نبی پاک علیہ
السلام سے محبت ہی تو ہے، یہ حضور سے عشق تو ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام سے منسوب ہر چیز سے بندے کو پیار کیا ہوتا ہے۔ بات ہے، کیا بات ہے، آپ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کمال ہو 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال۔ اچھا، جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تو وحی کا سلسلہ ہوا۔ ظاہری عمر مبارکہ آپ کی 23 سال، ٹوٹل عمر کتنی بن گئی؟ 23 سال۔ کتنے سال؟ 23 سال۔ اب 23 سال کے عرصہ میں کم و بیش 24,000 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے۔ بے شک 24 سال، کم و بیش کتنی دفعہ آئے؟ 24,000 مرتبہ۔ علم ریاضی کی دنیا میں اس کو ضرب اور تقسیم دیا جائے تو اوسطاً دن میں 3 سے 4، کبھی 3 مرتبہ، کبھی 4 مرتبہ، کبھی 2 مرتبہ حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اعلیٰ حضرت کی ایک نقشہ کھینچا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے لگائے یار ان کو چین آ جاتا اگر۔ حضور کے غلاموں، آپ کو بھی حضور کے ذکر سے چین ملنا چاہیے، آپ کو بھی نبی پاک کے ذکر کی محفلوں سے سکون اور راحت نصیب ہونی چاہیے۔ جس کو حضور کے عشق سے راحت نصیب ہوتی اور روئے اپنے قدروں پہ کائنات کی وہ ہستی جو جس نے پہلوں کو بھی دیکھا، بھات والا کو بھی دیکھا، اتنی مقدس ہستی ہے۔ آپ کے بارے میں بھی اعلیٰ فرماتے ہیں بے لگائے یار ان کو چین آ جاتا اگر۔ بار بار آتے ہیں تو جبریل سے ذرا چھوڑ کر خود آتے ہیں اور آتے رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا تھا نا، فرمایا کہ جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ تیری عمر کتنی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ عمر تو یاد نہیں، اتنا یاد ہے کہ ایک ستارہ میں دیکھتا تھا جو 70,000 سال بعد طلوع ہوتا تھا۔ کتنے ہزار سال بعد؟ 70,000۔ اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ اللہ کتنی مرتبہ دیکھا ہے؟ 72,000۔ حضور اسلام نے کہا پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا واللہ انا ذالک الکوکب، فرمایا جبریل وہ ستارہ جو تم دیکھتے تھے جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا اور تم نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، واللہ انا ذالک الکوکب، خدا کی قسم ہے وہ ستارہ میں ہی تو تھا۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، میٹھے کی آمد، مکی کی آمد، سب مل کر بولو وہ ستارہ نہیں تو تھا۔ اور پھر جب آتے رہے تو حضور علیہ السلام نے پھر اتنی لمبی عمر ہے تو ظاہر سی بات ہے پیچھے انبیاء کے پاس میں جبریل علیہ السلام کی حاضری ہوتی رہی۔ حضور علیہ السلام نے پھر پوچھا ایک دن جبریل پہلے کو بھی دیکھا ہے بتا، پھر تو ہم جیسا بھی دیکھا، ہم جیسا بھی دیکھا۔ اللہ اکبر۔ جناب جبریل نے عرض کی قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد مثلك كما قال یا رسول اللہ میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، شرق و غرب کو میں نے چھان مارا۔ قلبت یہ باب تفعیل سے ہے، قلب یقلب تقلیب، قلبت الارض اس کا معنی ہوتا ہے چھان بین کرنا۔ یا رسول اللہ میں نے شرق و غرب کی چھان بین کی، سرسری نہیں دیکھا، آرزی نہیں دیکھا، میں نے چھان بین کر کے گہری نظر کے ساتھ دیکھا۔ ولم اجد مثلا کا، لیکن یا رسول اللہ میں نے آپ کی مثل کوئی نہیں دیکھا۔ یہی بولے زورا بھالے چمنے جہاں کے تھالے، میرے سب ہی چھان ڈالے، تیرے پائے کار پایا، تجھے جگ جگ بنایا۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ عمر تم نے دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ کہنے لگے روح الامین ماہ جھگے تیری قسم، آفا کہا گردی گیم، اہل خدا ورزی گیم، سیارے خوبر دی گیم، لیکن تو چیزیں لی گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد۔ اور یہ تو جبریل آپ دیکھیں نا جی، ایک بڑی پیاری بات ہے، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں سبحان اللہ، یہ جتنے اشعار بیٹھے ہیں وہ پنڈ دا دیہاتی بندہ بھی ہوئے یا شہر دا پڑھیا لکھیا ہوئے، وہ ایک گل ضرور کر دیں میرے آقا جیسا سونا کوئی نہیں، سبحان اللہ، حضور جیسا سونا
آپ سے تو بندہ پوچھے کہ تسی دیکھے تسی کیویں کہہ رہے ہو؟ سوال تو بنتا ہے. یہ ہمارے ایمان کی معراج ہے. خدا کی عزت کی قسم میں کئی دفعہ سوچتا ہوں ہو سکتا ہے رب کی جناب میں ہمارے اس عقیدے کا وزن اتنا زیادہ ہو کہ مالک قیامت کے دن فرمائے دیکھا بھی کوئی نہیں سی پھر بھی مانتے رہے جان دے جنت. اس سے بڑھ کر ایمان کی مضبوطی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم نے دیکھا بھی نہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی نہیں, آپ جیسا کوئی نہیں, آپ جیسا کوئی نہیں, بغیر دیکھے کہہ رہے ہیں. اور یہی تو وجہ ہے. مشکات کی حدیث ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی, فرمایا خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور میری ذات میں ایمان لیا. گویا کہ صحابہ کو خوشخبری دی ہے کہ بڑے خوش نصیب ہو چہرہ بدوہا دی زیارت کی کرتے ہو تے نال میری گلاں بھی سنتے ہو. ہے کہ نہیں؟ اور بھائی یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. قیامت آئے گی امت قالا قالا رسول اللہ کہے گی کہ کوئی یہ نہیں کہے گا رأیت رسول اللہ. اب ہم میں سے کوئی یہ تو نہیں کہتا رأیت رسول اللہ, سمیعت رسول اللہ, میں نے سنا کہ نبی پاک نے فرمایا. سارے کہہ رہے امام بخاری بھی کیا قال رسول اللہ, امام مسلم بھی کیا قال رسول اللہ, امام ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, صحاح کے امام, دیگر کتب حدیث کے امام ایک ہی بات کرتے ہیں قال رسول اللہ. وہ سارے کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا, دیکھا کسی نے نہیں. کوئی اب قیامت اب جو امت آ رہی ہے یہ تو نہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. تو یہی وجہ تھی کہ نبی پاک گویا کہ صحابہ کرام کو فرما رہے تھے تسا میں نے دیکھیا میری گلاں بھی سنیاں تے تواڈے واسطے خوشخبری. آپ کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری. اور قربان جائیں وہاں نبی علیہ السلام نے تیرا اور میرا بھی تذکرہ کیا. یار کتنے خوش نصیب ہم لوگ ہیں. ہم اس محفل میں بیٹھے بھی نہیں ہیں, حضور ہمارا ذکر کر رہے ہیں. اور بھائی مانو تم اتنا ہی سوچ لو کہ تم محفل میں تو یوں کہوں گا کہ میری خطاب بھی تو ہمارے بارے میں تھا, ان کا ذکر ہی کوئی نہیں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ نبی پاک نے جن کا ذکر کیا ہے وہ آج ذکر کر رہے ہیں. نبی پاک نے جن کا تذکرہ کیا ہے وہ آج حق کے بات پر قرار کر کے یہ جھنڈیاں لگا کے یہ نعرے لگا کے یہ محفل سجا کے یہ مرحبا یا مصطفیٰ کے جلوس نکال کر آج اسی حق کے محبت کو ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. مشکات کی حدیث مجھے پوری کرنے دیں. فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. اور فرمایا 7 بار خوشخبری ہو ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن میری ذات پہ ایمان لائے گے. 7 بار خوشخبری ہے ان کے لیے, یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. 7 بار, بالکل 7 بار خوشخبری ہو ان کے لیے جنہوں نے دیکھا نہیں ہے, جنہوں نے چہرے بدوہا کی زیارت نہیں کی, علم نصرت کی سینے کی زیارت نہیں کی, ماں ذات حاضر پتا تھا کی آنکھوں کو نہیں دیکھا, جنہوں نے لا اقسم بہذا البلد کے مثال قدموں کو نہیں دیکھا. سب دیکھا نہیں ہے لیکن مانتے ایسے ہیں, یقین ایسا ہے کہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ سرکار کے جیسا رب نے نہ بنایا ہے نہ قیامت تک کوئی آزمی آ سکتا. کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. یہ غلام جو بیٹھے ہیں میں یہی کہا کرتا ہوں اے تواڈیاں محفلاں یہ آپ کے نعرے انہاں دا مول پہ جانا ہے انشاءاللہ. اور دنیا میں بھی مالک ان لوگوں کو اجر دیتا ہے, ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ ان کی اولادوں کو ان کی نسلوں کو پاک کرتا ہے, اللہ ان کی نسلوں کو باادب بناتا ہے. یہ باادب لوگ بیٹھے ہوئے جو حضور کے نام کے محفل سے جا کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی باادب رکھے. خدا آج کی سبحان اللہ لاکھوں دیکھیں نا, پھر جو آ رہے ہیں پھر اس کے قیامت تک دوبارہ موقع نہیں آ رہا. 70,000 صبح 70,000 شام صبح شام آ رہے ہیں. جو
جو صبح آ رہے ہیں ان کی شام کو باری نہیں آتی، ایک ہی بار۔ اچھا میرے حضور کی آپ پر کرم نوازی دیکھیں، وہ فرشتے ہیں، ایک بار آ رہے ہیں دوسری دفعہ موقع نہیں مل رہا، ان کی کئی دفعہ ہر سال ہی جا رہا ہوتا ہے۔ دعا بھی کیا کہ اس کی وجہ یہ کہ یہ کام پیسوں سے نہیں ہوتے، بڑے بڑے میں پیسے والوں کے جان تو مدینے نہیں گئے، اور بڑے بڑے لوگ تسی بھی دیکھے ہونا، جسی کہنا یار یہ گھر کا نظام بڑا اوکھا چلتا، مدینہ بڑی دیر سے یہ کام مدینے سے ہوا ہے۔ یہ کرم نوازی ہے، یہ محبت رسول ہوتی ہے جو بندے کو کھینچتی ہے، اور محبت رسول کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ معذرت کے ساتھ لوگ ہمیں نا بڑا ٹارچر کرتے ہیں، یار انہوں نے اے جناب چنیاں ڈالیں، بھائی اسی چنیاں چنیاں لا کے اسی کو سیکھ بھی رہے ہیں، سیکھ رہے بھی نہیں سیکھ رہے، اور ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کر کے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے لیے برکتوں سے معلوم نہیں ہے تو مقدروں کو روئے نہیں، لیکن ہم سیکھنے کیا بیٹھے ہیں؟ ہم سیکھنے یہ بیٹھے ہیں کہ بانی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی نقالی ہم سب کریں، جو حضور علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی پڑوسی کے حقوق نہیں نبھائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی اخلاق نہیں کیا، نبی پاک نے کبھی سودی معاملہ نہیں کیا۔ ہم دیکھیں ہماری یونیورسٹی کہاں ہے، ہمارے معاملات سود پہ چل رہے ہیں، ہم بلاوٹ کر رہے ہیں، ہم پڑوسی کے حقوق دبا رہے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں اگر نبی پاک سے سچی محبت ہے تو چھوڑنی ہوگی، اور محبت کی یہ تقاضوں میں شامل ہے۔ اللہ کی جناب میں دعا ہے کہ آج کی یہ محفل مالک کریم ہم سب کے لیے اور بالخصوص اہل خانہ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، بخشش کا ذریعہ بنائے، اور یہ جنہوں نے بھی جملہ معاملات میں کاوشیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کاوشیں قبول فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بالکل اپنی بچیوں کو یہاں پر بھیجیں اور بچوں کو بھی بھیجیں، یہ تعلیمی ادارہ ہے، بالکل ترجمہ قرآن ہے، تفسیر قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کروں گا، اکثر میں یہ قرخانی کا جب ماحول بنتا ہے نا تو وہاں پر بزرگ آتے ہیں قرخانیوں پر، میں ان کو ایک بات کہا کرتا ہوں، ماں باپ کا ادب اسی سمجھا رہے ہیں جی قرخانی نہیں محفل جی ماں کو ادب کریا کرو، اور حیرت کی گل ہے کہ سارے بابے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اسی انہوں نے کہا بھائیو اپنے بچے لے آؤ، انہوں کو تہاڈا ادب دسیے، جن کو ہم نے سمجھانا ہے کہ بزرگوں کا ادب کرو، حضرت صاحب آئے کوئی نہیں، اور یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے کن کا ادب کرنا ہے، وہ تو ٹر گئے۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا، وہ بابا ایک بزرگ روتا ہوا میرے پاس آیا، کہتا جی جنہیں آج گلاں سنی ہیں جدوں ماں پیو زندہ جدوں کسی دسیاں کوئی نہیں، اب ماں باپ نہیں تو ہم کیا کریں؟ اپنی نسلوں کو محفلوں میں لے کے آئے، اور جوان جب بچے جائیں گے نا قرخانے میں ماں باپ کی شان بیان ہوگی نا تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ میں نے ابا جی کے سامنے نہیں بولنا الوالی 200 تو بوابل جنہ کی حدیث موجود ہے، میں نے ماں کے سامنے زبان درازی نہیں کرنی ہے، الجنت تحت اقدام امہاتکم کی حدیث موجود ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بات ہو گئی۔ میں اب یہ بات کرنے لگا تھا اس پیرائے میں، آپ بچوں کو بھیجیں گے دنیا و آخرت میں آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیں نا جی یہ جو حدیث ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے، یہ بیولوجی کا مسئلہ ہے، یہ کیمسٹری کا مسئلہ ہے، ریاضی کا مسئلہ ہے، اردو کا مسئلہ ہے، یہ نصاب حدیث مصطفیٰ ہے، اس کے اندر پتہ چلے گا کہ نہیں بھائی ماں کے قدموں کے نیچے جنت میں نے اونچی نہیں بولنی، تھوڑے چار پتر سی تسی کیا مولوی نہیں بڑھانا باقی کو میں ایٹم بم بڑھا دوں، کیوں مولوی اتنی خطرناک ہے؟ کالا کالا رسول اللہ کے ترانے پڑھنے والے کو مولوی کہتے ہیں، کالا قال اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہے اس کو پڑھنے والے کو مولوی کہتے ہیں، اور حضرت یہ نقصان ہم سارے معاشرے نے خود اٹھایا۔ وہ نقصان کیا اٹھایا؟ بچے کو باپ کے سامنے بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ اسی 4 بچوں میں سے اگر ایک کو تو نے عالم دین بنایا ہوتا، حافظ قرآن بنایا ہوتا، اس کو پتا ہوتا باپ ہے، باپ ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری 200 تو باب الجنہ، یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، لہذا باپ کے سامنے میں زبان درازی نہیں کرنی۔ بزرگوں معذرت نال چھوٹا یا قصور اپنا نہیں ہے، اولاد کی تربیت نہیں کی تھی، میں یہ بنا دوں میں وہ بنا دوں، حافظ کا کیوں نہیں سوچا بھائی، عالم کا کیوں نہیں سوچا؟ ایک بھی عالم دین گھر میں ہو نا باقی کو سیدھا کرنے واسطے کافی ہوگا۔ خدا را آپ بنائیں ڈاکٹر، آپ ڈاکٹر بنائیں، میں منع نہیں کرتا، میں خود ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں جب بیماری آتی ہے، ڈاکٹر ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن عالم بھی اس سے بڑھ کر ضرورت ہے۔ ڈاکٹر آپ کے جسم کی جسمانی تربیت کرتا ہے، عالم آپ کی روحانی تربیت کرتا ہے۔ جسمانی زندگی کے لیے فنا ہے اور اس کے بعد کی جو ہمیشگی کی زندگی ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا من عامل صالحا، جس نے نیک کام کیا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، فہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم
ہم اس کو پہلے سے زیادہ پکیزہ زندگی دے دیں. اس زندگی کے لیے اپنے بچوں کو تیار کریں, مدرسے میں بھیجیں. انشاءاللہ بچے آپ کے بہادر بھی بنیں گے, اسلامی تربیت ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کا بگاڑ سدھرتا چلا جائے گا. معاشرتی بگاڑ تب ختم ہوگا جب بچوں کی اسلامی تربیت ہوگی اور ماں باپ کے بچے بہادر بنیں گے. اللہ کی جناب میں دعا ہے آج کی محفل مالک کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.